قرآن مجید جو ذہن بشر کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے لیے آیا ہے، وہ کتاب کہ جس کے بعد کسی کلام نے جرأت نہ کی کہ اس کے جتنے اعتماد کے ساتھ بیان کرتی۔ یہ کتاب جسے پیغمبر اسلام کے نورانی بیان کو سمجھانے میں ہماری مدد کی، اصل میں یہ کتاب ہے جو اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو نظر نہیں آتا۔ اگر کسی انسان کو دل میں درد ہوتا ہے، چیسٹ پین ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایمرجنسی لے جاتے ہیں۔ اب کیسے پتہ لگائیں کہ اس کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ 2-4 ربڑ کے بٹن یہاں چپکا دیتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ای سی جی کہتے تھے، ای کے جی کہتے تھے۔ اب اس پہ لگانے کے بعد کچھ لائنیں بنتی ہیں، اور ان لائنوں کو پڑھ کے ڈاکٹر کہتا ہے ان کا دل کی کیفیت کیا ہے۔ دل ابھی دیکھا نہیں، نہ اس کاغذ پہ خون نظر آ رہا ہے، لیکن دل کے احوال اس لائنوں سے پتہ چل گئے۔ تو سمجھ لیجئے کہ احوال ذات باری تعالی اور اس کے کمال قدرت کو جو انسان کمال کو تو دیکھ سکتا ہے، اس کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ پیغمبر اسلام کی ذات کو سمجھنا انسان کے لیے ناممکن تھا، انبیاء کرام کے طور و طریقوں سے سمجھنا ناممکن تھا، لیکن وہ ای کے جی جو دل کی حرکتوں کو بتا رہا ہے، یہ قرآن مجید ہے جو اپنے جلووں کے ذریعے، اپنی آیات کے ذریعے احوال پروردگار عالم کو سمجھا رہا ہے۔ اب اس سے کسی بھی پڑھے لکھے انسان کا جو ہے، دیکھیں جتنی بھی چیزیں انسان کو خراب کرتی ہیں وہ اس کا بڑا کرنا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے تو وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ آغا بہجت سے جب پوچھا کہ کس طرح سے ہم خدا کے اچھے بندے بنے، تو کہا بس بڑے مت ہو، بچپنا یاد رکھو، اپنا بچے رہو۔ بھائی بچے رہیں گے تو پھر یہ تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا کہ یہ تو، بولا بس بچے رہو کہ بچوں کی بھولی باتیں، جلدی جلدی لڑائیاں اور جلدی جلدی بھلانا، وہ معصومیت، دل میں کینہ نہ ہونا، منٹوں پہلے لڑے تھے اور سیکنڈوں کے بعد وہی ایک ہیں، تو نہ ان لڑائی کے مقابلے میں کوئی مقدمہ چلتا ہے، نہ کوئی اٹرنی اس کے لیے بحث کرتا ہے۔ بچوں کی لڑائی کے کر بڑے سے بڑا انسان کہتا ہے اس کو رفع دفع کرو۔ تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، ساری خرابیاں، تو انسان کے نفسیانی نظام کو، نفسانی نظام کو اللہ کے مقابلے میں بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کیا مطلب، وہاں مارے جا رہے ہیں، ارے اسلام سے میرے کیا ہے، بچے یا رہے، مجھے کیا مطلب۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اپنا نام مسلمان رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسلام کو بچانے میں ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہیں اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ اب آخر یہ بات آئے سمجھ میں کیسے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ ایک بنیا تھا، بنیا تو آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں، دانت سے پیسے پکڑنا، نہیں سب نہیں ہے یہاں بنیا نہیں ہے۔ تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ عابد بالگرامی صاحب جو ہے عورتوں کی عظمت کے لیے کہ عورتوں کو مرد بڑا ستاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، حساب کتاب پوچھتے ہیں، اور وہ لطیفہ انہوں نے بتا دیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی عورتیں بھی حساب کتاب پوچھتی ہیں۔ ایک خاتون تھیں، وہ اپنے شوہر سے ہر بات کا حساب مانگتی تھیں، تو انہوں نے کہا آج میں کوئی ایسا موقع ہی نہیں دوں گا کہ وہ مجھ سے حساب مانگیں۔ گھر پہنچ کے کہنے لگے کہ آج تو میں نے $5 بچا لیے۔ بولا کیسے؟
بولا میں بس کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا آیا اور یہ $5 بچ گئے. تو کہنے لگے کر دیا $200 کا نقصان, اگر لیموزین کے پیچھے بھاگتے تو 200 بچتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے پر. تو جو بنیا ہوتا ہے اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, وہ اپنے بچے کو چیک کرتا ہے, اس کے بعد اپنی دولت اس کے حوالے کرتا ہے. تو اسی طرح سے ایک بنیا تھا, اس کے ایک اکلوتا بیٹا تھا. وہ بیٹا کچھ نہیں کرتا تھا اور لاکھ پتی کروڑ پتی باپ کا بیٹا, اور وہ بھی اکلوتا بیٹا. تو بنیا نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں تو کچھ کام کرو. بولا بابا مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. کہا یہ میری دھن دولت میں بیکار آدمی کو تو نہیں دوں گا, پہلے مجھے ثابت کرو کہ تم اس لائق ہو کہ کام کر سکتے ہو. اس نے کہا میں کیا کروں گا. اس نے کہا میں تم سے زیادہ نہیں کہتا, $1 روز کما لاؤ. اس نے کہا میں کروں گا کیا آخر. کہا بیٹا کچھ نہیں کرو, $1 کوئی بہت بڑی بات نہیں, جا کے کماؤ. تو اس کی ماں نے کہا کہ کیوں باپ سے زبان درازی کر رہا ہے, ایسا کر تو باپ سے ہاں کر لے, شام کو میں $1 دے دیا کروں گی تجھے. اس نے کہا کہ اچھا آپ دے دیں گی. بولا ہاں. بولا جا سارا دن جا گھوم پھر کے آ, اور شام کو آ کے مجھ سے $1 لے. اس نے کہا اس سے بڑھیا اور کیا بات ہے, اب تو لائسنس مل گیا گھومنے کا. سارا دن گھومتا پھرتا اور شام کو آ کے ماں اس کو ایک سکہ دے دیتی. باپ سے کہتا یہ لیجئے میری کمائی. تو وہ دیکھتا بھی نہیں, بلکہ کنواں تھا گھر میں, کہتا تھا پھینک دے اس میں, اور دور سے پھینکتا تھا ٹن دینے سے اس کو. روز ایسا کرتا لاتا, اور باپ سے کہتا یہ میری کمائی. وہ کہتا پھینک دے کنویں میں, وہ پھینک دیتا. ایک دن ماں نے کہا بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کہا ماں یہ تو کام خراب ہو جائے. بولا اتنے یار دوست ہیں تمہارے, ان سے کسی سے مانگ لو, آئندہ ہو جائے گا کام, آج کام چلا لو. بیچارے دوست احباب کے پاس گئے, کسی نے دینے سے منع کر دیا. سب نے کہا کہ بھئی ایسی دوستی نہیں. گئے کسی ٹھیلی والے کے یہاں دھکا لگایا, مزدوری کی, پسینے بہائے, اس نے بڑی مشکل سے $1 دیا. شام کو آگے کہا بابا سے کہ یہ لے میری کمائی. کا پھینک دو کنویں میں. بولا کیوں پھینک دو, کیوں پھینک دو. اس نے کہا لا بیٹا یہ پیسہ بڑے کام کا ہے, آج لگتا ہے کہ تو کچھ کما کے آئے. تو عزیزان محترم جو پسینے بہاتا ہے وہی لڑتا ہے. جن لوگوں کا نہ خون بہا نہ پسینہ بہا, وہ اسلام کو آئی ڈونٹ کیئر کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جن خاندانوں نے اس کو بچانے کے لیے, اس کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے بھرے گھر لٹا دیے ہیں, یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس دین کی رہبری بھی کریں, اور ان کا حق بنتا ہے کہ لوگ جب دین کو یاد کریں تو پہلے ان کو یاد کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھیں بارے بندے. تو مسئلہ یہی سمجھ میں آ گیا کہ کون اپنائیت رکھتا ہے اور کون غیریت رکھتا ہے. جو دین کے ترقی میں لگے ہوئے ہیں ان کا ایک رشتہ ہے روحانی, نفسانی, جسمانی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں تب کہیں جا کے یہ دین ہاتھ لگا ہے. لیکن وہ بیکار کے لوگ جنہوں نے خواب غفلت میں زندگی گزاری, وہ لوگ جو دین کو دین نہیں سمجھتے, ان کو کیا معلوم کہ قربانی کسے کہتے ہیں, پریشانی کسے کہتے ہیں. ان کو تو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, ان کا نام ابا نے چاند سے نہ تھے لیکن چاند محمد رکھ دیا. چاند سے تو نہیں تھے لیکن چاند محمد رکھ دیا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو چاہتے ہی ہیں کہ اچھا بنے, لیکن اور دین اس کی تربیت میں. تو عزیزان محترم, قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 152 نمبر کی آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, جس میں ارشاد ہو رہا ہے ایک شرط کے ساتھ, فائز شرط کے ساتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں. واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر کرو, میرے بتائے ہوئے کھلے راستوں پہ چلو. ولا تکفرون, میری نعمتوں کا کفر نہ کرو. جو کچھ دیا ہے اس کو بتاؤ کہ اللہ نے دیا ہے, جو کچھ دیا گیا ہے. اب اللہ سے رابطہ کیسے کریں, اللہ کا جو ہے فاذکرونی اذکرکم, کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کیسے کریں, اللہ سے کانٹیکٹ کیسے کریں. ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنے ملک میں فون ضرور کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو جب فون ملاتے ہیں تو 0 کے بعد کیا ملانا پڑتا ہے, 11. آج کل کنٹری سے بھی پہلے 11 لگتا ہے. آپ
011 لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ تو عزیزان محترم یہ تو ہے اللہ سے رابطے کا کوڈ ہے، نماز شب کا کوڈ ہے 11 ہے نا، یہ تو کوڈ ہے، اس سے تو اللہ سے ہم کہاں بات کرنا چاہتے ہیں یہ ہے 011، یعنی یہ تو اللہ، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، شروع ہے تو اللہ کی ذات سے۔ 11 آ گیا، اس کے بعد 24434، یہ اللہ سے ملاقات کا کوڈ ہے، بات کرنے کا کوڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی حدیث ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو، اور یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کھولو اور قرآن پڑھو، اس میں پروردگار عالم بتائے گا میں کون ہوں اور تم کون ہو، میں کیا چاہتا ہوں، تم سے کیا چاہتا ہوں، کس نے کیا کیا، اس کو میں نے کیا دیا۔ یہ تو پورے قرآن مجید میں یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو عزیزان محترم، ذکر سے مراد اللہ کو یاد رکھنا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر تم نے مال و دولت کے ہوتے ہوئے مجھے یاد رکھا تو میں غربت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر صحت میں تم نے مجھے یاد رکھا تو بیماری میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر خوشحالی میں تم نے مجھے یاد رکھا تو پریشانی میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اگر تنہائی میں تم نے مجھے یاد رکھا تو میں مجمع کے سامنے تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ نماز شب کا فلسفہ چھپ کے پڑھنے کا کیا ہے؟ وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہے، اس کو تو بھیج رہا ہے جو خون بہائے گا۔ قدرت نے کہا انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بیان کیا گیا اور ایک بندہ خدا رات میں بستر کی گرمی اور بستر کی نرمی کو چھوڑ کر نماز شب کے لیے اٹھتا ہے تو قدرت کہتی ہے کہ پوری آدھی دنیا سو رہی ہے، سب کو حق ہے آرام کرنے کا، اس کو بھی حق ہے آرام کرنے کا، لیکن تم نے کہا تھا نا کہ یہ کیا کرے گا، دیکھو اس نے اپنے بستر کی گرمی اور نرمی کو چھوڑا، نہ یہاں پر اس کو کوئی مسجد کا مجمع دیکھ رہا ہے، نہ اس کو اس کے کوئی بیوی بچے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی کاتب دیکھ رہا ہے جو اس کے فضائل کو لکھ دے، اس کو بس میں نظر آ رہا ہوں اور یہ مجھے نظر آ رہا۔ لہٰذا آج اگر اس نے مجھے تنہائی میں یاد کیا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجمع میں اس کی فضیلت بڑھاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج لگتا ہے ہم نے عورتوں کی باتوں کے وقت مجلس رکھ لی۔ تو بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند عالم کہتا ہے اگر تنہائی میں تم نے مجھے یاد رکھا تو میں تمہیں مجمع میں یاد رکھوں گا، اگر غربت اگر مال و زر کے ساتھ رکھا تو میں غربت میں تمہیں یاد رکھوں۔ عزیزان محترم، اس کا یہ وعدہ ہے، اور ہم جب یاد کرتے ہیں تو ہماری یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا دار و مدار جو ہے ہماری عمر پر ہے، اور اس عمر کے حصے میں بھی ہر وقت نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں اور نبی میں یہی تو فرق ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، ہمیں اللہ کہتا ہے عبادت کرو، نبی سے کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی، اے میرے چادر اوڑھنے والے، کملی اوڑھنے والے، اٹھو لیکن اتنا زیادہ مت اٹھو، الا قلیلا، رات کو نمازوں کے لیے اٹھو لیکن اتنا زیادہ نہ اٹھو، کیونکہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ میں نہیں پڑھتے تھے نماز شب، ہر اس کے لیے بار بار اٹھتے تھے۔ یہ شوق ہے، ایسا نہیں ہے کہ اصل ہم تو سوچتے جلدی سے ختم ہو، اور پھر بہرحال خداوند عالم، جلدی نماز پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، چونکہ جتنی لمبی پڑھیں گے شیطان پلاننگ کا موقع دے گا۔ نماز ایسی ہو کہ یاد خدا ہو اور مختصر ہو، یعنی جتنا لمبا آدمی نماز، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ صاحب ایک مولانا بھول گئے کہ بھائی کون سی رکعت پڑھائی ہے آج، تو ایک نے کہا کہ سرکار آج آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے، مجمع کہہ رہا 4 رکعت، وہ کہہ رہا 3 رکعت، بولا کیسے؟ بولا میرے 4 دکانیں، ہر دکان کا حساب 1 رکعت میں کرتا ہوں، آج میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، لہٰذا میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھی۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو خداوند عالم نے انسان کو ذکر کے لیے بنایا اور کہا کہ اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہارا ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور صرف نہیں کہ مجھے یاد رکھو بلکہ میری نعمتوں کو بھی یاد رکھو، میرا کفر نہ کرو، میرا شکر کرو۔ شکر کہتے ہیں آشکار کرنے کو، اوپن کرنے کو، خلاصہ کرنے کو کہ یہ مجھے کس نے دیا ہے،
صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ. آگے کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ سبحان اللہ، انشاءاللہ. یہ تمام باتیں انسان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کو پرواز کرانا چاہتا ہے. 2 منٹ کے لیے میں آپ کو وقت لوں گا، اور اس 2 منٹ میں میں چاہتا ہوں کہ فلسفہ خلقت بیان کروں. بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں. ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں اپنے ساتھ ایک حجاب لے کے آئے. حجاب کہتے ہیں پابندی کو. ہر حجاب کو نہیں، بلکہ جہاں تھوڑی باؤنڈیشن آ جاتی ہے. کبھی اچھائی کے لیے ہوتی ہے، کبھی برائی کے لیے ہوتی ہے، بہرحال ہر طرح کی ہے. لیکن ہم جب حجاب لے کر آئے ہیں، ہماری روح جو ہے جسم لے کے آئی ہے، یہ حجاب ہے. روح کے لیے جسم حجاب ہے. میری روح اتنا ہی وزن اٹھا سکتی ہے جتنا میری جسم میں طاقت ہے. میری آنکھ اتنا ہی دیکھ سکتی ہے جتنے میرے لینسز کام کرتے ہیں. میری زبان اتنا ہی لاؤڈ بول سکتا ہے گلا میرا جتنا میرا جسم. بولتی تو روح ہے، بولتی روح ہے، کام روح کرتی ہے، دیکھتی روح ہے. لیکن جب ٹریول کرتے ہیں، ڈیزرٹ کا ٹریول کرتے ہیں، اور ہمیں موٹر سائیکل دے دی جائے یا ناؤ دے دی جائے کہ جاؤ آپ ڈیزرٹ میں گھوم آئیں، تو نہیں چل سکتے. یا دریا کے سفر میں ہمیں اسکوٹر دے دیا جائے کہ گھوم آئیے، تو نہیں گھوم سکتے. اس لیے جب انسان کو اس مادیت میں، اس میٹیریل دنیا میں بھیجا گیا، تو روح کو سوار کیا گیا اس دنیاوی جسم پر. یہ جو روح ہے، صرف اس روح کو سوار کرنے کے لیے جسم دیا گیا ہے، چونکہ یہاں جیسا جسم ہونا چاہیے. اگر روح ہوتی اور دیکھتے نہیں ایک دوسرے کو تو کون کیا کرتا. لہٰذا پروردگار عالم نے، لیکن قدرت نے کہا کہ ایک حجاب تو ہوتا ہے حجاب تعلق جو میں نے دیا ہے، دوسرا حجاب ہوتا ہے حجاب گناہ، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کے اسرار اس سے چھپ جاتے ہیں. اللہ کے راز و نیاز، اس کے کمالات انسان سے چھپ جاتے ہیں. تو قدرت کہتی ہے کہ میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ دنیا میں کثرت ذکر اور کثرت عبادت کے ذریعے تم اپنی روح کو اس جسم سے آزاد کر لو. نہ یہ کہ اپنے جسم کو اور زیادہ ایک ڈبل لیئر بنا لو اور گناہ کی لیئر بنا لو تاکہ دیکھو نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے کمالات سے حد سے نکلتا ہے تو اس کی روح اتنی قادر ہو جاتی ہے. اور یہ چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو 1 مائل 2 مائل دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم آنکھ بند کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا احمد آباد دیکھ لیتے ہیں. ہم آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں تو میری روح، میرا نفس جو ہے، اس کے دیکھنے کی طاقت زیادہ ہے. تو قدرت کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کمالات تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا ذکر کرتے رہو. تو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. نجف اشرف میں ایک بوڑھا تھا، بہت مومن انسان تھا. وہ پھیری کے کپڑے جو بیچتے وہ بیچا کرتا تھا، پھیری لگاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ وہ گزر رہا ہے اور ایک خاتون، ایک عورت چھت پہ کپڑے سکھا رہی. اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، وہ ایک دم گر گیا چھت سے. جیسے ہی بچہ گرا تو وہ چلائی. سب نے اس کی آواز کو سنا اور بچے کو گرتے ہوئے دیکھا. اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اس ضعیف انسان نے کہا یا اللہ، وہ بچہ ہوا میں رک گیا. وہ بچہ ہوا میں رک گیا. وہ قریب آیا، آنے کے بعد پھر اس نے کہا یا اللہ، وہ بچہ پھر دھیرے دھیرے اس کی گود میں آ گیا اور بچ گیا. لوگ پیچھے پڑ گئے، بھائی تم پیر ہو، پیغمبر ہو، کیا ہو؟ اس نے کہا نہ بھائی، میں پیر ہوں نہ پیغمبر ہوں. تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سارے مل کے یا اللہ چلا رہے ہیں، اور تم نے ایک آواز یا اللہ لگائی اور یہ بچہ بھی بچ گیا اور دوسری یا اللہ میں نیچے آ گیا سیفلی. آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا دیکھو، جب سے میں بالغ ہوا ہوں، اللہ نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی. اللہ نے کہا روزے رکھو، میں نے روزے رکھے. اللہ نے کہا کہ یہ کرو، میں نے وہ کیا. وہ کہتا گیا، میں کرتا گیا. آج میں نے کہا تو اس نے بھی ہاں کر دی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب اس نے کہا تو میں نے کیا، اور آج جب میری زبان سے اس کا نام نکلا تو اس نام سے، اس ذکر سے وہ سمجھ گیا میں کیا چاہتا ہوں. نہ صرف یہ کہ اس نے میری سن لی، بلکہ اس بچے کی جان بچانا مقصد تھی. اس میں کمالات. عزیزان محترم، ذکر کو جب کبھی بھی کریں تو اس لیے کریں کہ خدا کو حق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. کبھی اس لیے نہیں کریں کہ میرا وظیفہ کھچ جائے، میرا چلہ بن جائے اور میں یہ کر دوں اور میں وہ کر دوں، کیونکہ یہ کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا. یہ جو لکھے جاتے ہیں یہ ناموں کا اثر ہے. اور اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے. ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے.
کہ امام کا زمانہ ہے. ایک شخص امام کے پاس آیا, بڑی چرب زبان والا, فرزند رسول مجھے اسم اعظم کا علم چاہیے. مولا نے کہا جتنا جانتے ہو وہی بہت ہے تمہارے لیے, بس کام چلاتے رہو. کہنے لگا نہیں فرزند رسول, میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا, سب کچھ چھان مارا, لیکن مجھے یقین تھا یہ آپ کے دروازے پر ملے گا. وہی سوال جو اللہ نے شیطان سے کیا تھا. شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ خدایا تو تو حکیم ہے, تو جانتا تھا کہ میں منع کروں گا, پھر تو نے مجھ سے کیوں کہا؟ تو خدا نے کہا اگر تو مجھے حکیم مانتا تو مجھ سے سوال ہی نہیں کرتا. تیرا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو مجھے حکیم نہیں جانتا. یہی بات امام نے فرمائی کہ اگر تو مجھے اس لائق جانتا تو ادھر ادھر نہ گھومتا. پہلے جو کہہ رہا ہے کہ میں سب جگہ کی در در کی خاک چھان آیا, اب میں آپ کے پاس اس یقین سے آیا ہوں کہ یہ علم آپ دے سکتے ہیں اور آپ کے یہیں سے ملے گا, تجھے یقین نہیں ہے. لیکن امام نے فرمایا کہا نہیں فرزند رسول مجھے دینا ہی پڑے گا. امام نے کہا پہلے میں دیکھوں گا, اگر اس کی ضرورت پیش آئی تو میں دوں گا. امام نے فرمایا کہ کل صبح پل بغداد پہ مجھے ملنا. وہ حضرت پہنچ گئے پہلے سے ہی, ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک ضعیف انسان, ایک بوڑھا انسان جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا. وہ بیچارہ پیٹھ پہ لکڑیاں لے کے جا رہا تھا کہ لکڑی کا کوئی تنکا اس کے چبھ گیا. اس نے اس کا پیچھا کیا, جب وہ پل کے بیچ میں پہنچ گیا تو اس کو بہت مارا اور اس بوڑھے کو پانی میں پھینک دیا. سمجھ نا, صبر تو کیا لیکن کس بات کے لیے کیا کہ یہ وہاں پہنچ جائے جہاں زیادہ لگے, یعنی بیچ میں گرے گا تو کچھ نہیں بچے گا. وہ بیچارہ اپنی لکڑیاں تو بہہ گئی, اپنی جان بچا کے باہر آیا اور آ کے اس سے معافی مانگنے لگا کہ بھائی لگتا ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. تو یہ بڑا ناراض ہوا, کہنے لگا چلا جا ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. وہ بوڑھا چلا گیا اور امام اس کو دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے. امام نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا فرزند رسول یہ ایسا تھا ویسا تھا. امام نے فرمایا اگر تیرے پاس اسم اعظم کا علم ہوتا تو اس کے ساتھ کیا کرتا؟ کہا میں اس کو جانور بنا دیتا, میں اس کو جانور بنا دیتا تاکہ کہتا کہ کس سے پالا پڑا ہے. امام سے کہہ رہا ہے کہ تاکہ یہ کیا سوچتا کہ کس سے پالا پڑا ہے, پھر آئندہ خطا نہ کرتا. امام نے فرمایا اس بوڑھے کے پاس اسم اعظم کا علم تھا, اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس بوڑھے کے پاس اسم اعظم کا علم تھا, اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا معافی مانگ کے چلا گیا. امام نے فرمایا کہ اگر میں اسم اعظم تجھے دے بھی دوں تو وہ کام نہیں کرے گا, وہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ اسم اعظم بھی دل چاہتا ہے کہ کس ظرف میں اس کو جانا ہے. لہٰذا ابھی تمہارے پاس آمادگی جسم نہیں ہے, آمادگی قلب نہیں ہے. ہم اگر اللہ کے ذکر کو حمل بھی کر لیں تو خدا کے ذکر میں کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ ہمارے دل کی آمادگی نہیں. تو عزیزان محترم, ذکر خدا کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے آمادہ کرے, اپنے آپ کو آمادہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو رسول کو بھیجا, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے تو اللہ کی نشانیوں کو پڑھ کے سنائے اور اس پہ اثر ہونے کے لیے تمہارا تزکیہ نفس کرے, تمہیں پاک کرے, اور پھر اس کے بعد يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اس کے بعد تمہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی, عقل کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. عزیزان محترم, یہاں پہ بھی جو ہے پیغمبر اسلام کے آنے کا ہدف جو ہے تزکیہ نفس ہے. سورہ شمس میں بھی 11 قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا. ایک نہیں دو نہیں 11 قسم کے بعد کہہ رہا ہے کہ کامیابی اسی کو ملے گی جس نے اپنے دل نفس کا تزکیہ کر لیا, پاک کر لیا. اب یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ ہم اکثر مجلس پڑھنے جاتے ہیں, مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو یہاں پہ تو نہیں ہے, یہاں پہ تو کروگر سے دودھ آتا ہے, وہاں ہمارے گھروں پہ پہلے دودھ والے دودھ لایا کرتے تھے, تو ہر روز دودھ والا دودھ دینے آیا تھا. جب ہم نہیں تھے تو ہمارا بچہ تھا, اس نے بلایا بچے سے, ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹا برتن لے کے چلے جاؤ, انکل سے دودھ لے آؤ. وہ گیا اور لانے کے بعد بچہ دودھ برتن لایا, اس نے دودھ ناپ دیا, جب دودھ گرم کیا گیا تو پھٹ گیا. اب دوسرے دن جب ہم آئے تو ہم سے شکایتیں کہ دیکھیے آپ ایک دن کیا چلے گئے, اس نے ہمیں خراب دودھ دے دیا. ہم نے جا کے اس سے لڑائی کر لی کہ بھئی کیا بات ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے سرکار اگر خراب ہے تو ابھی سامنے آ جائے گا. اڑوسی پڑوسی کو بلایا کہ دیکھیں میں آپ سب کو ایک جگہ سے دودھ دیتا ہوں, کل کا دودھ صحیح تھا؟ بولا صحیح تھا. تو جب سب نے گواہی دے دی کہ دودھ صحیح تھا تو پھر وہ کہنے لگا مولوی صاحب ذرا برتن چیک کر لو, ایسا تو نہیں ہے آپ کا برتن خراب ہے. اب ہم نے چیک کیا تو دیکھا وہ تو کھانا بنانے والا بھگونا تھا.
اب اس بچے کو کیا معلوم کہ کون سا برتن چاہیے، اس کو یہ تھا کہ برتن ہوتا ہے. اب بچے کے شعور نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سا ہوتا ہے. لہٰذا جب مرچ کے برتن میں تازہ دودھ آیا تو فاسد ہو گیا، وہ پھٹ گیا اور خراب ہو گیا. عزیزان محترم، اگر انسان کا قلب پاک نہیں ہے تو کوئی عبادت اس پہ اثر نہیں کر سکتی، کوئی عبادت اس پہ اثر نہیں کر سکتی. جس طرح سے وہ تازہ دودھ پھٹ گیا، اسی طریقے سے علم اس میں پھٹ جائے گا، تقوی اس میں پھٹ جائے گا، عبادات اس میں خراب ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو خراب ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، طالبان کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. یعنی یہ دودھ کے پھٹنے والی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، تم چاہے جو کر لو کامیاب تب ہوگے جب تم اپنا تزکیہ نفس کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد و تو لہٰذا ذکر جو ہے، تمام ذکروں میں جو ذکر کثیر اللہ نے حکم کیا کہ مجھے شدت سے یاد کرو، اس کے لیے جب جانا گیا تو سب سے زیادہ ذکر کثیر جس کو روایات میں اور آیات میں کہا گیا ہے وہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد فاذکرونی اذکرکم کی بات ہے. اللہ کہہ رہا تم میرا ذکر کرو. اور یہ ذکر ایسے نہیں ہے کہ ہم شروع ہو جائیں اور وہ جو بنا لیں اور وہ کر لیں وظیفہ. نہیں عزیزان محترم، پیغمبر اسلام سے جناب سیدہ کونین نے فرمایا کہ بابا مجھے ایک کنیز چاہیے تاکہ وہ میرا کام میں ہاتھ بٹائے اور میں اس وقت کو اللہ کے ذکر میں بٹاؤں، اس وقت کو میں اللہ کی یاد میں گزاروں. تو پیغمبر اسلام، اب ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ تو نہیں فرمایا یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیشہ کسی چیز کو جب انکار کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اچھی چیز دی جاتی ہے. یہ قانون ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی غلط چیز کی ضد کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کی جگہ کوئی اچھا سبسٹیٹیوٹ دے دیا تو وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. پیغمبر اسلام کی بیٹی نے کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات تو کی نہیں تھی، ایک کنیز مانگی تھی، وہ بھی اس لیے کہ تاکہ وہ ذکر الہی زیادہ کر سکے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹا میں آج تجھے ایسا عمل دیتا ہوں کہ تجھے صبح قیامت تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا، اور نہ صرف تجھے فائدہ پہنچے گا بلکہ تیرے صدقے میں پوری دنیا کو فائدہ پہنچے. اور آپ نے اس کے بعد پھر یہ تسبیح حضرت فاطمہ کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یعنی 100 مرتبہ. عزیزان محترم آپ عدد دیکھیے، عدد کیسا ہے. کیا پیغمبر اسلام کو جو لوگ کہتے ہیں وہ امی تھے، انہیں نہیں معلوم ان کے بتائے ہوئے عدد سے تو پرسنٹیج نکلتی ہے. سارے دنیا کے رزلٹ ہی 100 سے نکلتے ہیں. اب دیکھیں نا 100 سے رزلٹ نکلتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ، میاں بالمیاں عربی میں بھی کہتے ہیں کہ 100 میں سے 100، اور آپ چاہے جتنے نمبر لیں. تو عزیزان محترم رزلٹ جو ہے اور بلڈ کے جو کاؤنٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیے گا رپورٹنگ وہ بھی 100 سے ہوتی ہے. بلڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کی کاؤنٹنگ 100 سے ہوتی ہے، اوپر نیچے جب ہوتا ہے. تو بہرحال تو پیغمبر اسلام نے جو عدد دیا وہ 100 کا دیا. بہت سے لوگ نکل گئے کہ ذکر کثیر میں جو ہے 100 کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا جتنا چاہو ذکر کرتے جاؤ تسبیح حضرت زہرا کو. اور پیغمبر اسلام کے قول کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے کہا اللہ کا نام ہے اگر 150 بار لے لیا جائے تو کیا پریشانی ہے. تو اب اس زمانے کے لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس زمانے کے لوگوں کو بڑی اچھی سمجھ میں آتی ہے. جب موبائل اور ٹیلی فون کا زمانہ آیا، آپ نے کہا بھائی مولانا آپ کا نمبر یہ بھائی لاسٹ میں 8 ہے، یہ بولا اپنے پیارے مولانا ہے 9 ملا دیتے ہیں، ایک نمبر زیادہ ملا دیتے ہیں چونکہ ہمارے پیارے مولانا ہیں. آپ کیا صحیح بات ہو جائے گی مولانا سے؟ صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. عزیزان گرامی ایسی کثرت کا کیا فائدہ جو صحیح جگہ پہ نہ پہنچا رہے. ایسے عدد کا تو عزیزان محترم ہمارے اور آپ کے دماغ چلنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام اطاعت کا نام اسلام ہے. اگر 30 دن روزہ رکھتا ہے تو 31ویں دن اللہ کہہ دیتا ہے روزہ حرام ہے. نہیں خدایا مجھے تو بھوکے رہنے کی عادت ہو گئی، میں تو اب 40 دن تک رکھوں گا. عزیزان گرامی وہ بخشوانے وہ 30 بھاری پڑ جائیں گے وہ ایک روزہ اگر کر دیا. کیونکہ اسلام عادت کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام. اسلام عادت کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام ہے. کہ جب تک اطاعت کی منزلوں پہ انسان نہیں آئے گا، اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ.
اب لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں وہ کیا کہے گا۔ اگر انسان، تو کہتے ہیں کہ ذکر جو تسبیح حضرت زہرا میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں اگر تسبیح کرنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی کہیں تو یہ ذکر تکمیل ہو جاتا ہے، یہ ذکر تکمیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی ذکر کے ذریعے ان چاروں فرشتوں کو جو بڑائی ملی ہے، جو ہے جبرائیل ہے، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں اور اسرائیل ہیں، ان چاروں کو فضیلت اسی ذکر کی وجہ سے ملی ہے کہ جب کوئی فرشتہ جو ہے عرش کے لیے کام نہ کر سکا، کرسی کو اٹھا نہ سکا، عرش کو نہ اٹھا سکا، تو پھر ان فرشتوں نے اس ذکر کے ذریعے اٹھایا۔ تو عزیزان گرامی، آپ اتنا جان لیجئے، ذکر اس کے دو حصے ہیں۔ ذکر کے ایک معنی جو ہیں وہ ہیں حفظ کرنے کے، یاد کرنے کے، کہ بھئی ذکر کرو، کسی اس چیز کا ذکر کر دینا، یاد کر لینا۔ حفظ کرنے کے یعنی معلومات کو یاد رکھنے کے معنی میں ہے کہ آپ کو جو چیز یاد کی ہے اس کو آپ باقی رکھیں، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں اس کے اظہار کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کے دوسرے معنی جو ہیں اظہار کے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے اس کو آپ ذکر کر کے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کہ کہتے ہیں نا کہ یاد رکھیے گا ہمیں، حضور ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور آج کل تو یاد اسی کو رکھا جاتا ہے جس کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے۔ جس کے پاس سیل فون نہیں ہے اس کو تو یاد ہی نہیں رکھا جاتا، نہ ای میل آتا ہے نہ فون آتا ہے۔ تو یاد کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیں یاد رکھیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہماری انفارمیشن ہے، لیکن آپ اس کو اظہار کیجئے گا، جب کبھی ضرورت ہے تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ایک ذکر کے معنی ہے اظہار کے، کہ خدایا میں اگر تجھے بڑا مانتا ہوں تو اپنی زبان سے بھی کہوں گا۔ اللہ اکبر جو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں کہا گیا ہے کہ خدایا اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہ میں جو تجھے مانتا ہوں بڑا، تو میں تجھے اس بات کے لیے بیان بھی کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے، اور کہا کہ اس کے بعد پروردگار عالم کو الحمدللہ کہنا، اس کی تعریفیں کرنا، اس کی حمد کرنا، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ انسان کی خلقت کا اور جناتوں کی خلقت کا اور فرشتوں کی خلقت کا سبب ہی یہ ہے کہ اللہ کی حمد کی جائے۔ یعنی اس کو بڑا ماننا، دل سے، زبان سے اور عمل سے اس کو بڑا ماننا۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو ہے بہت سی باتیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی طریقے سے سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ جو ذات ہے۔ عزیزان گرامی، تسبیح حضرت زہرا میں 3 ذکر ہیں: تکبیر، تحمید اور سبحان۔ لیکن اس کو تسبیح جو ہے وہ سبحان سے بنائے، تسبیح جو ہے وہ سبحان سے بنائے۔ عزیزان گرامی، 3 نام ہے تو اس کو تکبیر بھی کہہ سکتے تھے۔ تسبیح کیوں کہا گیا؟ تسبیح کیوں کہا گیا اس کو؟ الحمد، تمہید بھی کہہ سکتے تھے، تحمید بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی اس میں حمد بھی کی گئی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، الحمدللہ کہا جاتا ہے اور سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ سے ہی تسبیح کو بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے پروردگار عالم اپنے بندے کو بھی پاک بنا دیتا ہے۔ اس ذکر کے ذریعے پروردگار عالم اپنے بندے کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے روایات ہے کہ فضیلت تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ نے جو ہے اس تسبیح کے لیے بیان فرمایا کہ تسبیح جو ہے، خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم فاطمہ علیہ السلام ان تکبر 34 تکبیرا وتسبح 33 تسبیحا۔ پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ کو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سکھایا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا سکھایا اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا سکھایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی زبان سے اس ذکر کے نکلنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی تسبیح کو فراموش نہیں کیا۔ ایک شخص کہنے لگا کیا جنگ صفین میں بھی آپ نے ایسا کیا؟ مولا نے فرمایا جنگ صفین کی رات میں بھی میں نے تسبیح کو ترک نہیں کیا اور دن کی جنگ میں بھی میں نے تسبیح کو ذکر نہیں کیا۔
تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے محترم انسان کون سا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ انسان محترم ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر وہ تلوار چلانے والے، جہاد کرنے والے، قتل ہونے والے، کہا وہ سب اپنا مقام رکھتے ہیں لیکن ذاکر اللہ سے زیادہ مقام نہیں رکھتے ہیں، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا فلسفہ پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا کہ جس کے دل میں یاد خدا نہیں ہے اس کی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے قتل ہونے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جس نے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اپنی جان دی، اگر جان بھی نہ دے صرف وہ وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائے تو خدا بند عالم اس کو جہاد کا مرتبہ دے۔ تو عزیزان گرامی، اس تسبیح کے سلسلے میں جو پیغام بیان فرمایا، اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک تسبیح کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ تسبیح کے معنی یہ ہے کہ خدا بند عالم کو بہت زیادہ یاد کیا جائے، اس کے ذریعے اللہ کی یاد دل میں رہے اور انسان گناہوں سے دور ہو اور گناہوں سے ہو۔ اس کے علاوہ امام ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، من سبح تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا ثم استغفرا، جو شخص تسبیح حضرت زہرا کی تلاوت کرنے کے بعد استغفار کرے تو مولا فرماتے ہیں غفر لہ، تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، کر دیا جائے گا نہیں بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ہیا میتن باللسان، کہتے ہیں کہ یہ ذکر کیا ہے؟ کہا یہ ذکر زبان پہ جاری ہوتا ہے تو 100 کی تعداد میں ہوتا ہے، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، لیکن اللہ میزان پہ اس کو 1000 بنا دیتا ہے، کہ اللہ جب اس کو تولتا ہے تو 1000 کے وزن سے تولتا ہے۔ یعنی ذکر کو آپ 100 نہ سمجھیں بلکہ اطاعت کو سمجھیں اور اطاعت کے اعتبار سے ہی اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتا ہے کہ وہ الفن فی المیزان وترد الشیطان، اور شیطان کو بھگاتا ہے، وہ ترضی الرحمن، اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ جناب سیدہ کی تسبیح کے کتنے فائدے ہوئے؟ زبان پہ آتا ہے تو اللہ کو 100 مرتبہ یاد کرنا، یعنی 100% ہو گئے پورے۔ 100% جو پرسنٹیج بننا اس بات کی دلیل ہے کہ 100% بننے کے معنی یہ ہے کہ خدا کو ہمیشہ ہر طرح سے یاد رکھنا۔ اس کے بعد انسان میزان پہ جب جائے گا تو اس کا جلوہ دیکھے گا، اس کا مطلب غیب پر ایمان رکھنا۔ تیسرا یہ کہ شیطان بھاگتا ہے تو شیطان کو بھگانے کے لیے بہت بڑے بڑے پلاننگ کیے جاتے ہیں لیکن وہ بھاگتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، شیطان بھگانے کے لیے، کیونکہ من الجنت والناس، کبھی یہ شیطان آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ کبھی انسانوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی جنات کی شکل میں۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہ انسان کی شکل میں ایسے آتا ہے، کوئی دوست بن کے آ جاتا ہے، پتہ چلا نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، ارے کہاں اس کو دے رہے ہو، یہ تو اس کا نشہ کرے گا، ابھی اس کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ارے اس کی کیا مدد کر رہے ہو، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یا کوئی نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، کہا ارے چھوڑیں آپ کے تو کپڑوں پہ، تو یعنی صحیح راستے سے ہٹاتا ہے انسانوں کی شکل میں۔ وہ من الجنت والناس، کبھی جنات کی شکل میں۔ جنات اسے کہتے ہیں جو دیکھتا نہیں ہے۔ ابھی آپ جا ہی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے لگ گئے، کپڑوں پہ چھینٹے لگ گئے، شک میں ڈالتا ہے، مشکوک بناتا ہے، کہتا ہے یہ نماز قبول نہیں ہوگی، پڑھ لو چاہے۔ وہ کہتا ہے جب قبول ہی نہیں ہوگی تو میں کیوں جاؤں؟ تو پتہ چلا کہ وہ شک پہ، ہمیشہ کا قانون ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں، 50 60 اور 100۔ 50 اور 60 اور 100 میں بڑا کون سا ہے؟ 100 کہتے ہیں یقین کو، 60 کہتے ہیں گمان کو، 50 کہتے ہیں شک کو۔ کبھی بھی 50 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، یہ سوچ لیں آپ۔ جب تک آپ کو نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے آپ پاک ہیں، اور جب تک آپ کو کسی چیز کے پاک ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر اس وقت تک وہ، لیکن کل شے، تمام چیزیں پاک ہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہوگی یہ نجس ہو گئی۔ تو یہی وضو کا انشاءاللہ پھر کبھی مسائل بیان کریں گے اس سلسلے میں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کو یاد کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ تو انسانی نفسیاتی حالات کے احوالات ہیں کہ جو انسان کو تسبیح کے ذریعے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور تمام عرفاء نے کہا ہے کہ دنیا کی تمام دعائیں ایک طرف اور تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ پیغمبر اسلام نے اپنی اجر رسالت بھی مانگا تو کیا مانگا؟ محبت مانگی۔
جو بوڑھا بھی دے سکتا ہے، جوان بھی دے سکتا ہے، بچہ بھی دے سکتا ہے، پیسے والا بھی دے سکتا ہے اور غریب بھی دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بلند پہنچنے کا جو نسخہ دیا وہ بھی بڑا سستا، کہ ایک تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی انسان آپ کے خاندان میں انتقال کرے اس کے نام کی تسبیح ضرور چڑھایا کریں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی بارگاہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا دائمی ذکر، بڑا ثواب ہے، کیونکہ تسبیح کے معنی ہی یہ ہے پڑھا جائے گا۔ بہت سی چیزیں چھپوائی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی، یہ واحد چیز ہے کہ جو ضرور پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح ایسی چیز ہے کہ ضرور پڑھی جاتی ہے، لہٰذا مساجد میں اس کو ضرور رکھا جائے۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہماری قوم کی خواتین ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، کیونکہ پیغمبر اسلام کے فرزندان نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ لکم، ہم تمہارے لیے اللہ کی حجت ہیں، وہ جدتی فاطمہ حجت علینا، ہماری ماں فاطمہ ہم لوگوں پر حجت ہے، ہم تمام 11 اماموں پر، یعنی مولا کائنات کے علاوہ یعنی فرزندان پر حجت ہے۔ جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جن کی پوتی کی مجلس میں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، آپ نے اس دنیا کو ایک ایسا نظام بخشا ہے کہ پردے میں رہنے کے بعد دین کی حفاظت کر دینا، یہ جناب فاطمہ کا کمال ہے۔ اور اس کمال کے لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے جو درس ملتے ہیں، اس میں سب سے پہلا درس ہے قناعت، کہ جو کچھ ہے اسی پہ راضی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ واحد عمل ہے کہ جو انسان اس قناعت کے عمل کو اپنا لے دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، دنیا میں وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ جس نے قناعت کرنا سیکھ لیا، قناعت سے صبر آتا ہے، صبر سے استقامت آتی ہے، استقامت سے توحید آتی ہے، اور توحید سے جلا ملتی ہے، توحید سے جلا ملتی ہے۔ جب قانع ہی نہیں ہوں تو پھر میں خداوند عالم کو کچھ بھی کہہ دوں گا، ذرا ذرا سی باتوں پہ صبر کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے قناعت سے کام لیا ہے۔ تہران کا واقعہ ہے کہ قم کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے مرجع تقلید گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں مسافرت پہ گیا ہوا تھا، تو کوئی میری مقلدہ جو میری تقلید کیا کرتی تھی، بہت بڑی تاجر تھی، تاجر کی بیوی تھی، ویاپاری کی بیوی تھی، ملاقات کے لیے قم آئی۔ آنے کے بعد انہوں نے ان کی زوجہ کو دیکھا، ملاقات کی، کہا کہ آغا تو نہیں ہے، تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کی کنیز ہوں، میں ان کی کنیز ہوں، یہ کہہ کے چلی۔ جب واپس آئے تو کہا کہ سرکار مجھے آج معاف کر دیجئے، میں نے آج ایک جھوٹ کا سہارا لیا۔ بولا کس لیے؟ بولا آپ کی عزت بچانے کے لیے۔ کہا کہ میری عزت بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا؟ کیوں؟ آخر ایسی کیا وجہ آ گئی؟ کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے ان سے کہہ دیا آپ کی کنیز ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ آپ نے کیوں نہیں کہا آپ میری زوجہ ہیں؟ کہا میرا لباس اتنا پرانا تھا، اگر میں یہ کہتی تو یہ بات آپ پہ آتی، لہٰذا میں نے آپ کی آبرو کو بچانے کے لیے یہ جھوٹ کا سہارا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعاً پیغمبر اسلام تمام انبیاء کے سردار، مولا کائنات تمام اولیاء کے سردار، اور اس کی بیٹی اور علی کی زوجہ حضرت فاطمہ جب چادر اوڑھتی ہے تو پیوند لگی ہوئی۔ کہا کہ واقعاً کمال تو اس بی بی میں ہے کہ تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میری عزت اور آبرو کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کائنات کا انبیاء، وہ کائنات کا ولی، اس کی زوجہ اور اس کی بیٹی کہہ رہی ہے، وہ فخر کے ساتھ پہنتی ہے اور فخر کے ساتھ اس چادر کو اوڑھتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قناعت کا جو درس ملا ہے، سادگی کا درس ملا ہے، شکر گزاری کا درس جناب فاطمہ سے ملا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ کوشش اور خیر خواہی، ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی، الجار ثم الدار۔ حسن نے پوچھا مادر گرامی ہمارے لیے دعا کریں، اس کا طریقہ بتائیں۔ کہتے ہیں بیٹے دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پڑوسی کے لیے کرو پھر اپنے لیے کرو، الجار ثم الدار، کہ پہلے پڑوسیوں کے لیے مانگو پھر اپنے لیے مانگو۔ خدا بڑا مہربان ہے، خدا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو بھی جو درس دیا جا رہا ہے وہ درس اس لیے، وہ حدیث ایک بار بیان ہو گئی لیکن صبح قیامت تک کے لیے شیعان حیدر کرار اور ان کی کنیزان فاطمہ کو یہ فائدہ پہنچاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کمال یہ تھا کہ ان کے دروازے سے مہمان خالی نہیں جاتا تھا، کچھ بھی نہیں ہے تو جو کچھ ہے وہ دے دیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ذات ہیں
کہ جنہوں نے اپنے تمام کمالات کے ذریعے ہم لوگوں کی ہدایت فرمائی. آج ہم اسی کی پوتی کے سلسلے میں بیٹھے ہیں. جناب امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ ہیں جن کا نام جناب رباب ہے. جناب رباب امر القیس کی بیٹی ہے. امر القیس بڑا پیسے والا انسان ہے, بڑا زمیندار انسان ہے, لیکن ایمان نہیں لایا. ایک مرتبہ یہ شخص صحرا میں پیاس کی شدت لیے ہوئے, لیکن اس کا انانیت جو ہے کسی سے پانی مانگنے پر اس کو اجازت نہیں دے رہی. مولا کائنات نے بغیر مانگے اس کو پانی دیا. کہا کہ میں نہیں چاہتا. پیغمبر مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ ہماری ثقافت ہے, یہ ہمارا کلچر ہے مسلمانوں کا کہ ہم پانی دیا کرتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کے لیے, اور جو کچھ کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, نہ آپ کو چھوٹا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, نہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تمام عزت دینا اللہ کے ہاتھ. اس شخص نے کہا کہ پانی کی ضرورت تھی, لیکن بن مانگے دے کر اس نے میری آبرو کو بھی محفوظ کر دیا, میری پیاس کو بھی پورا کر دیا. یہ شخص ایمان لاتا ہے, اور ایمان لانے کے بعد اس کے 3 بیٹیاں تھیں. تینوں بیٹیاں اماموں سے شادی کر دیتا ہے. ایک بیٹی مولا کائنات کے سے شادی ہو کے آئی, ایک بیٹی امام حسن مجتبیٰ کو آئی, اور ایک بیٹی امام حسین علیہ السلام کو آئی. یہ جو امام حسین علیہ السلام کو آئی ان کا نام جناب رباب تھا. امام حسین علیہ السلام کی تینوں زوجاؤں کو پروردگار عالم نے جو فرزند عطا فرمائے, ایک بیٹا ایک بیٹی, لہٰذا 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کے ملتی ہیں روایات میں. ایک بیٹے کا نام علی ابن الحسین زین العابدین آپ کا لقب تھا, اور ان میں جو 2 چھوٹے تھے ان کا نام بھی علی تھا. ایک کو علی اکبر کہا جاتا تھا, ایک کو علی اصغر کہا جاتا تھا. یعنی ایک کا نام علی رکھ دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد دوسرے کو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے, کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جب کوئی کسی کو برے نام سے پکارتا تھا تو اپنے بچے کو علی کہتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا اور تینوں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کبریٰ, فاطمہ صغریٰ, اور جناب سکینہ کا نام بھی فاطمہ تھا. جناب علی ابن الحسین, علی اکبر اور علی اصغر. جناب رباب کے بھی 2 فرزند تھے, 2 اولادیں تھیں. ایک کا نام, ایک بیٹا تھا, ایک بیٹی تھی. بیٹا 6 ماہ کا علی اصغر تھا جس کو عبداللہ بھی کہا جاتا تھا, اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے شرف رکھا. یہ جناب رباب کا شرف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پہچان کا جو ذریعہ بنا وہ جناب رباب کا لال بنا. آج ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عبداللہ جو ہے جناب علی اصغر کو کہا جاتا تھا, عبداللہ رضی. ایک تو یہ شرف ملا کہ جناب علی اصغر کے ذریعے جو ہے پہچان مانی جائے گی. روز قیامت کا فیصلہ بھی جناب رباب کے دونوں بچوں پر ہوگا. جناب رباب کے بچوں پر ہی فیصلہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں معصوم بچوں کے, معصوموں کے قتل کو جو ہے بہت بڑی سزا مانا گیا ہے, ظلم عظیم مانا گیا ہے, کفر اور شرک کی منزلیں دی گئی ہیں اس ظالم کو. لہٰذا جناب رباب کے دونوں بچے جو ہیں نابالغ شہید ہوئے ہیں. جناب سکینہ 4 سال کے سن میں, جناب علی اصغر 6 مہینے کے سن میں. عزیزان گرامی, روز قیامت جب تمام دلیل اور ثبوت پیش ہو جائیں گے تو آخر میں جناب سیدہ کہیں گی بے ای ذنب قتلت, یہ کس جرم میں قتل کیے گئے. کسی بھی انسان کو اس بات کا حق نہ ہوگا کہ وہ یہ بتا سکے کہ بچہ تو لڑنے بھی نہیں آیا تھا, یہ بچہ تھا اس نے زبان کے ذریعے بھی کسی پہ حملہ نہیں کیا, اس بچے کو کس نے قتل کیا. تو عزیزان محترم, جناب رباب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود مول امام فرماتے تھے کہ مجھے اس دسترخوان پہ کھانا اچھا نہیں لگتا جہاں پر رباب نہ ہو. عزیزان گرامی, جناب رباب نے بھی اس محبت کا جو جواب دیا ہے کہ فرزند رسول, میرے بچے اس لائق تو نہیں ہیں کہ میں ان کو جہاد کے لیے بھیج سکتی, لیکن ہاں آپ کے اوپر قربان ضرور کر سکتی ہوں. ہاں عزیزان محترم, جناب رباب نے اپنے دل کے ٹکڑے کو حسین پر قربان کر دیا. کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ جس میں جناب رباب نے امام حسین سے سوال کیا ہو کہ فرزند رسول آغوش میں بچے کو لے کے گئے تھے, واپس خالی ہاتھ آ رہے ہیں. ہاں بس ایک جملہ کہا, مثلو کا ینہر, اے میری جان کیا تم جیسے بچے بھی شہید کر دیے جاتے ہیں. بہترین شعر کسی نے کہا ہے کہ اتنا تو خو گلے سے نکلا نہ تھا میری جان, ڈوبی ہوئی لہو میں کیوں تیری داستاں ہے, ڈوبی ہوئی لہو میں کیوں تیری داستاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جناب رباب وہ خاتون ہے, سب نے اپنی قربانیاں کربلا میں پیش کی, لیکن رباب نے اپنی قربانی شام میں بھی پیش کی ہے.
جناب رباب فتح کا اعلان کربلا میں بھی کر کے آ گئی، جناب رباب فتح کا اعلان شام میں بھی کر کے آ گئی، اپنی ایک نشانی کو کربلا میں سلا آئی، ایک نشانی کو شام میں چھوڑ آئی، تاکہ نہ جب تک اصغر یاد کیا جائے کربلا میں ظلم کو یاد کیا جائے اور مظلومیت کو یاد رکھا جائے، جب جب سکینہ کا تذکرہ ہو تو اہل بیت پہ زندان میں پائے ڈائی جانے والی مصیبتوں کا بیان ہو۔ ہاں عزیزو، ایک حسین کی بچی سکینہ بنت الحسین، یہ وہ بچی ہے کہ جس نے امامت کو اس کام کے لیے آمادہ کر دیا کہ جناب امام حسین علیہ السلام، آخر بچی نے کیا جملے کہے کہ میرا امام جلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گیا بچے کے کہنے پر کہ بابا میں ہمیشہ آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، اے میرے بابا اب یہ سینہ ملے گا نہیں ملے گا، لیکن جناب سکینہ کے کہنے پر اسرار پر حسین جلتی خاک پر لیٹ گئے، بچی کو اپنے سینے پر سلا لیا اور کہا بیٹا آج کے بعد سے اصول بدل گئے، تم اماں کے پاس سویا کرو گی، اصغر ہمارے پاس سویا کریں گے۔ عزیزو، یہ وہ بچی ہے کہ جس کی چاہت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ ارے لوگ اور تمام بیویاں حسین سے زندگی میں تو ملے لیکن شہادت کے بعد کوئی نہ ملا، لیکن یہ شرف سکینہ کو ملا۔ شب عاشور بھی یہ بچی روتی ہوئی بابا کے پاس پہنچ گئی، اے بابا میرے رخساروں پہ تماچے مارے گئے، اے بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا میری پشت زخمی کر دی گئی، اے بابا میرے کرتے میں آگ لگ گئی ہے۔ عزیزو، جناب سکی زینب نے پوچھا، اے سکینہ ارے تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ ارے اس تاریکی کے عالم میں، اس رات کے اندھیرے میں، اور اس کے باوجود انسان کو دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ نہ سر حسین موجود ہے نہ جسم اطہر پر لباس حسین موجود ہے۔ کہا پھوپھی اماں جب میں روتی ہوئی ادھر سے جا رہی تھی، میرے کرتے میں آگ لگی تھی، میں نے بابا کو پکارا، اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری لاڈلی ادھر آجا، اے میری لاڈلی ادھر آجا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سکینہ آخری وقت میں بھی حسین کے سینے پہ سوئی، آخری شہادت کے بعد بھی حسین کے سینے پر سوئی۔ اس کے باوجود جناب سکینہ نے سر حسین سے بھی 2 مرتبہ ملاقات کی۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ زندہ دربار شام میں پہنچا، ایک یزید کے پاس ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام رملہ ہے۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ بچی اپنے آپ کو پنجوں پہ کیوں کھڑا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو پنجوں پہ کیوں کھڑا کرتی ہے؟ یزید نے کہا کہ دیکھو ان تمام بیویوں کو اسیر کیا گیا ہے، ان سب کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی ہے، یہ بچی چھوٹی ہے لہٰذا اس کے بازو میں رسن ممکن نہیں تھی، اس کے گلے میں باندھی گئی۔ اب یہ بچی جب اس کا گلا چھلتا ہے تو اپنے پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اس رملہ نے آ کر سکینہ کا امتحان لینا چاہا اور اپنے باپ کی محبت کا اظہار کیا۔ سکینہ نے کہا، اے بہن تجھے کیا معلوم، ارے میرا بابا میرے کیا ناز و نخرے کیا کرتا تھا، میرا چاچا جب تک میں کچھ نہ کہتی میرا چچا بیٹھتا نہیں تھا، میرا علی اکبر میرا خیال کیا کرتا تھا۔ اس بچی نے خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کا تعارف کرایا۔ ایک مرتبہ سکینہ کا امتحان لیا گیا، اے سکینہ اگر تیرا بابا تجھے اتنی محبت کرتا تھا تو تجھ سے کہے کہ یہ تیرے دامن میں آ جائے، تیری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کے کرتے کے دامن کو اٹھایا اور کہا، میرے بابا ارے یہ ملعون میرا امتحان لے رہا ہے، اے میرے تشنہ دہن بابا ارے میری محبت کا امتحان ہے، میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ سر حسین تشتے طلع سے اٹھا، آغوش سکینہ میں آیا، بچی نے باپ کے رخساروں پر اپنے رخسار رکھ دیے۔ اے بابا اے آپ کے بعد مجھے بڑا ستایا گیا، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔
سوائے غم آل محمد کے تمام اہل حرم کو شام میں مقید کر دیا گیا۔ شام کی یادگار عزیزو، اس بچی سے شام کے زندان میں بڑی چہچہاٹ تھی۔ کبھی سید سجاد سے سوال کرتی تھی، کبھی زینب اولیاء مقام سے سوال کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عصر کے وقت اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہیں بابا اے بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ اپنے گھروں پہ جاتے ہیں۔ کہا بابا ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ اس طرح کے سوال یہ بچی کیا کرتی تھی۔ ایک دن سید سجاد سے سوال کرتے کرتے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے اس بچی نے آنکھیں بند کر لی۔ جناب رباب نے چاہا کہ اس بچی کو سید سجاد سے لے لے، ایک مرتبہ لینا چاہا، بچی نے اپنی گردن کو ڈال دیا۔ اے سید سجاد، ارے میری بچی اٹھ نہیں رہی، ہر روز اس طرح سے کرتی ہے۔ ہاں عزیزو، یہ جناب سکینہ کی کہانی ہے، تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ اس بچی نے ہائے بابا کہہ کر جو ضد کی، ایک مرتبہ سید سجاد رونے لگے، بیبیاں رونے لگی۔ کہا کیا بات ہے سکینہ؟ کہا بابا بھیا میرا بابا آیا تھا اور آنے کے بعد کہہ کر گیا سکینہ ارے یہ تکلیفوں کا دور ختم ہوا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ارے بچی نے باپ کو یاد کر کے رونا شروع کیا۔ تاریخ لکھتی ہے یزید نے معلوم کروایا کہ یہ قیدی کیوں رو رہے ہیں، کیا ان میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا کہ ہاں قریب ہے، یہ بچی باپ کی یاد میں مری جاتی ہے، ارے کوئی ہے جو اس کے بابا کو دلا دے۔ ایک مرتبہ یزید نے سر حسین کو زندان میں بھیج دیا۔ اس بچی نے باپ کے سر کو آغوش میں لیا اور اپنے چہرے کے سامنے رکھ لیا، ارے نگاہ ڈال نہیں رہی۔ تاریخ لکھتی ہے عزیزو، تاریخ نے 3 جملوں کو ثبت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس 3 جملوں نے بڑے بڑے مومنوں کے کلیجے لرزا دیے ہیں، ارے ہمارے اماموں کو رلایا ہے۔ ایک تو بی بی کی آواز سبت علیہ مصائب اللہ انہا، میرا ہر امام آنسو بہاتا رہا۔ ایک وہ آواز جو آخری وقت میں زینب نے اپنے ماجائے کو دی، محلن محلن یبن الزہرا، محلن محلن یبن الزہرا۔ ہر امام نے اس جملے کو یاد کر کے رویا ہے۔ اس کے بعد سکینہ کے اس جملے کو یاد کر کے میرا ہر امام رویا ہے۔ ایک مرتبہ بچی نے سر حسین کو اپنی آغوش میں رکھا، بابا کے رخساروں پہ رخسار رکھے، لبوں پہ لب رکھے، باپ کو دیکھنے لگی، کہتی ہے من الذی ایتمنی، اے بابا ارے مجھے اس سن میں کس نے یتیم کر دیا؟ اے بابا آپ کے چہرے پہ کس نے خضاب کر دیا؟ خون سے کس نے مل دیا؟ ہاں عزیزو، بس باپ کو پیار کرتے کرتے اس بچی نے سید سجاد کی آغوش میں نیند بھرنی شروع کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جناب رباب نے چاہا لے لیں، لیکن سکینہ نے گردن ڈال دی۔ تمام بیویوں نے کہا سکینہ اٹھو، لیکن اب سکینہ اٹھتی نہیں۔ ہاں عزیزو، سید سجاد کی کیفیت کو کون جانے، عالم غربت ہے، دیار غربت ہے، دشمنوں کا مقابلہ ہے، اسیری زندان شام ہے، اور ایسے عالم غربت میں ارے ایک سکینہ اپنے بھائی بابا کو یاد کرتے کرتے سید سجاد کی آغوش میں دم توڑ دے۔ سید سجاد جبھی تو کہتے تھے الشام الشام الشام، اے میرے مولا شام سے کیا مراد؟ کہا بازار شام، زندان شام، دربار شام۔ ارے بازار شام میں اغیاروں کا ہم پر پتھر پھینکنا، دربار شام میں اغیاروں کا ہم پر ہنسی اڑانا، زندان شام میں میری بہن کا میری آغوش میں دم توڑنا۔ عزیزو، سکینہ نے دم توڑ دیا، تمام بیبیاں رونے لگی۔ سید سجاد نے کہا ہمیں کسی کا کوئی غسل و کفن نہیں چاہیے۔ ایک غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ چاہتی ہے کہ سکینہ کو غسل دینے کے لیے آمادہ کرے۔ ایک مرتبہ رونے لگی، اے سید سجاد ذرا یہ بتاؤ یہ بچی کس مرض میں مبتلا تھی؟ سید سجاد نے کہا ارے تجھے کیا معلوم یہ کس مرض میں مبتلا تھی؟ آخر کیوں سوال کرتی ہے؟ کہا میں اس کا کرتا اتارتی ہوں، ارے پشت کے کرتے کے ساتھ ارے پشت کی کھال نکل آتی ہے۔ اے سید سجاد یہ کیا ہوا؟ میرے امام نے فرمایا ارے بابا کو یاد کرنے پر اتنے تازیانے مارے جاتے تھے۔ سکینہ کا کرتا
جسم سے چپک گیا. سید سجاد نے ارے ننھی سی قبر کو آمادہ کیا. آمادہ کرنے کے بعد ارے میرا مجبور امام، اے میرے بابا علی کی مدد کرو، اے میرے بابا علی کی مدد کرو. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پہلوں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توک، ارے مظلوم بچی کا جنازہ ہاتھ میں لیا. عجب نہیں دو ہاتھ آئے. اے سید سجاد میری دل بند کو میرے حوالے کرو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. باراللہ تجھے واسطہ جناب سکینہ کا، تمام ہماری ماں بہنوں کی آغوش کو آباد رکھ. میرے معبود ہماری نسلیں تیرے حوالے. تجھے جناب رباب کے دونوں بچوں کا واسطہ ہماری اس عالم غربت میں مدد فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. میرے معبود اس دیار میں ہمیں اپنے بچوں کی نیک تربیت کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود تو جیسا چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے نجات عطا فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزائے سید الشہداء کی حفاظت فرما. میرے معبود تمام نوجوان، تمام بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما. مریضان اسلام کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو جناب رباب کے بچوں کے صدقے میں صاحب اولاد فرما. میرے معبود علماء اعلام، مراجع اکرام، رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. ماتم حسین. ہے عجب شام کے زندان میں کوہرام بپا، بین سے بالی سکینہ نے لرج دی ہے فضا. سرد ہے سارا بدن، گرد ہے غم سے چہرہ. آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زندہ سارا. خواب سے چونک کے اٹھی بیٹھی ہے روتی روتی، اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے پھوپھی. ارے رو کے کہتی ہے کہ بابا میرے پاس آئے تھے. پھوپھی اماں وہ یہیں پاس میرے بیٹھے تھے. مجھ سے کہتے تھے کہ میرا دل نہیں لگتا بیٹی. ارے آجا اب آجا میری گود میں آجا بیٹی. نعرہ صلوات. حسین 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 حسین. سیاہ رات میں زندہ کے در پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستاتی ہے. جدائی آپ کی
اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے۔ یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو، کہانی کہتی ہوں میں ایک، سنو سکینہ سنو۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو۔ ایک شہنشاہ تھا ہائے سکینہ، ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر یہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا، در پہ جبریل سا دربان رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا، اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا، آسماں اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا۔ سکینہ اس کے ایک بابا کو، اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا، ماں نے شہزادی کونین لقب پایا تھا، اس کے بیٹوں میں نظر عکس نبی آتا تھا، بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا، اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی، ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا ہائے سکینہ، ایک دن کیا ہوا وہ گھر سے سفر پر نکلا، اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا، اشقیاء نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا، 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا، ہو گئی عام ہر ایک جور و جفا اس کے لیے، اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو۔ اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی، بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھدی، لاش پامال بھتیجے کی بھی مقتل میں ہوئی، بے زباں قتل ہوا کشتہ چھری اس پہ چلی، اس شہنشاہ کے کنبے پہ غریبی چھائی، بجھ گئے سارے دیے شام غریب آئی۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو۔ خیمے جلنے لگے نزدیک ستمگر آئے، اس شہنشاہ کی بچی نے تماچے کھائے، کان زخمی ہوئے خون آنکھوں سے ٹپکا ہائے، ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے، جلتے دامن کو لیے گنج شہیداں میں گئی، رس گردن میں بندھی شام کے زندہ میں گئی۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو۔ پھر سکینہ نے کہا ہائے سکینہ، پھر سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہاں، بولی زینب کے ہوئے سب وہ اسیر زندہ، قصہ آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جاں، بولی رو رو کے سکینہ پھوپھی اب نیند کہاں، تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آتی ہے، اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو۔ بولی رو رو کے سکینہ یہ میرا قصہ ہے،
اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے، نیزہ جس پہ لگا سینے میں میرا بھیا ہے، میرا اصغر ہے لعینوں نے جسے مارا ہے، میری داد تم ہو پھوپھی جان میری جاتی ہے، یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے۔ سکینہ جس کو سینے پہ شہنشاہ کے نیند آتی تھی، دست میں ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی، جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا جو پیاسی تھی، اپنے بابا کی جدائی میں مری جاتی تھی، اس شہنشاہ کی بیٹی وہ سکینہ میں ہوں، جس کا دشوار ہوا قید میں جینا میں ہوں۔ سکینہ حسین 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 یا 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 عباس یا عباس یا عباس، ایسا علم ہے کہا، ایسا جوان ہے کہا، ایسا علم ہے کہا، جس کو ملا ہے کامل علم ہے کہا، ایسا جوان ہے کہا، ایسا علم ہے کہا، ایسا جوان ہے کہا، کیسا سجا ہے کیسا ہے کربلا ہے شام ہے، محمد قاسم اکبر ابن مظاہر واری قلبی جانی محمی ابن مظاہر وہبِ قلبی جان بھی حر بھی سارے دلاور، اپنی جگہ یہ سب ہے بہادر، فوج بھی تیری ایسا صفدر، ایسا علم ہے کہاں، ایسا جہاں ہے کہاں، ایسا علم ہے کہاں، ایسا جوان ہے کہاں، بدنوازی پر شرارت تیرے علم کی چندہ حسن، شکر غامی کا الجامی میری نیفہ پڑھتا ہوں، کربی زیارت تیرے علم کی پھر جیسے چندہ ہوں، زیارت یا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ خاتم النبین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم مولاتی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم مولانا حسن ابن علی ایہا المجتبی، السلام علیکم مولانا حسین ابن علی ایہا الشہید بکربلا، السلام علیکم مولانا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی